اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ مبارک صورت مکی ہے، اس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ کہف ہے، چونکہ کہف ویسے کہتے ہیں پہاڑ کی ایک وسیع غار ہو اسے کہف کہتے ہیں، اور اصحاب الکہف بڑی برکت والے یہ مقدس لوگ تھے جن کا تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ تو تفصیل کے ساتھ چونکہ ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ اہل مکہ جب مسلمانوں کو ستاتے تھے، تڑپاتے تھے، تو ان کی استقامت کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور اس کے شان نزول میں لکھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ رئیس المفسرین ہیں۔ فرماتے ہیں بعثت قریش النضر بن الحارث و عقبۃ بن ابی معیط الی احبار یہود المدینہ، یعنی قریش نے دو کافر، ایک نضر بن حارث اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط، اسے مدینہ عالیہ کے جو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں ان کی طرف بھیجا کہ مسلمانوں کے لیے ہم ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، لیکن مسلمان آگے سے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام آئے دن ترقی کرتا جا رہا ہے، لہذا کوئی ایسا حل بتاؤ جس سے ہم مسلمانوں کو خاموش کروا سکیں، اور یہ جو توحید کا سبحان اللہ جو انقلاب آ رہا ہے اس کے سامنے ہم بند باندھ سکیں۔ اسی سلسلے میں یہودیوں نے انہیں بتایا کہ سلوہ عن ثلاث، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے 3 چیزوں کے متعلق سوال کرو، 3 چیزوں کے متعلق سوال کرو، اگر اس نے ان اخبرکم بہن فهو نبی مرسل وان لم یفعل فالرجل متقول، یعنی اگر وہ صحیح تینوں جو قصے ہیں وہ تفصیل سے بتلا دیے تو وہ نبی برحق ہے، اگر نہیں تو پھر نعوذ باللہ وہی جادوگر ہے۔ سب سے پہلا سوال سلوہ عن فتیہ ذہبوا فی الدہر الاول، بھئی ان جوانوں کے متعلق پوچھو جو پورے معاشرے سے تنگ آ کر غار میں چلے گئے۔ اور دوسرا سوال وَسَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اس بادشاہ کے متعلق پوچھو جس نے مشرق مغرب روئے زمین کے اکثر حصے کا سفر کیا۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، اور روح کے متعلق پوچھو۔ اب یہ کفار قریش آئے، پورا تفصیل ہے، تو اس موقع پر پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، کہ وہی آئے گی، فرمایا کہ میں کل آپ کو آپ کے ان تینوں سوالات کا جواب دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت آگے ہم مستقل پڑھیں گے۔ وَمَكَثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 لیلۃ لا یحدث اللہ الیہ فی ذلک وحیا، 15 دن گزر گئے لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی وحی نہیں آئی۔ تو اہل مکہ تو پہلے سے ہی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، انہیں تو بہانہ چاہیے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وعدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غداً، بھئی پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ کل بتاؤں گا، یہ 15 دن گزر گئے۔ بہرحال
پھر قرآن مجید آیا، ایک بڑا مسئلہ جو ہم پڑھیں گے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ نہ فرمایا کرو کہ کل بتاؤں گا، نہیں، بلکہ یہ فرماؤ کہ انشاءاللہ کل کروں گا، یعنی انشاءاللہ کے استعمال کی اتنی برکتیں ہیں۔ تو اس موقع پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی۔ اس کے فضائل کے اندر کافی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف اسم من دجال۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس نے اس مبارک صورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی، ہر جمعے کو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح اس مبارک صورت کی ایک اور برکت، فضیلت، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ سطی له نور من تحت قدمه الى عنان السماء۔ فرماتے ہیں جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک ایک نور بلند کیا جاتا ہے، یضیء له یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کے لیے روشنی کر رہا ہوتا ہے۔ وغفر له ما بین جمعتین، فرماتے ہیں 2 جمعوں کے درمیان جتنی بھی اس سے کوتاہی ہوئی اور جتنے صغائر ہوئے، کبائر کے لیے چونکہ شرط ہے توبہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، ویسے چونکہ کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، صغائر اس کے، صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من قرأ سورة الکہف الى یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینه وبین البیت العتیق۔ فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے لیے ایک نور روشن کیا جاتا ہے جو اس سے لے کر بیت اللہ تک، ماشاءاللہ اس نور کی روشنی سے معاملہ منور ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ تعالی عنہ یقول قرأ رجل الکہف۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اس وقت ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، وفی الدار دابہ، اور اس کے پہلو میں اس کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، فجعلت تنفر، اچانک گھوڑا کودنے لگا، مستی کرنے لگا، شوخی کرنے لگا، فنظر فاذا ضبابۃ او سحابۃ قد غشیۃ، اس نے دیکھا کہ سبحان اللہ، یہ تو ایک سائبان ہے، ایک بادل ہے جس میں ہر طرح کے چراغ ہیں، آسمان سے لے کر اس کے گھر تک ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو گھوڑا کودتا ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت ختم کر دی تو گھوڑا بھی سکنت، بالکل صحیح ہو گیا، بھئی اس نے شوخی چھوڑ دی۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقرأ یا ابن حذیر۔ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، فرماتے ہیں آپ پڑھتے رہتے، فإنها السکینہ تنزلت عند القرآن، فرماتے ہیں یہ تو سکینہ تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں فرماتے ہیں کہ نازل ہو رہا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے تلک الملائکہ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی برکتیں اس مبارک سورت کی ہیں۔ اس مبارک سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و تعریف سے بیان فرمائی، اور پھر اس مبارک سورت کے ابتدا میں ہی نزول قرآن کا تذکرہ فرما کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایک عظیم برہان اور عظیم دلیل بیان فرمائی
کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی برحق ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اصحاب کہف کے متعلق یا ذوالقرنین کے متعلق یا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو سفر ہوا اس کے متعلق کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ ایک امی ہو کر اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جب یہ قصہ سنائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبی برحق ہے۔ اب اس صورت کی ابتدا الحمدللہ الذی سبحان اللہ فرماتے ہیں ساری تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس عظیم ذات نے اپنے ہی خاص بندے اپنے ہی خاص بندے پر الکتاب فرماتے ہیں کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، قرآن مجید کی فرقان حمید کی یہاں پر دو اوصاف بیان فرمائیں۔ نمبر ایک کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی اس کلام مقدس میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھی اور ترچھی بات نہیں، نہ کہیں اس کے الفاظ مبارک میں اور نہ کہیں اس کی معنی میں، بلکہ ہر حکم واضح اعتدال والا اور ہر زمانے میں بلکہ ہر طبیعت کے مناسب، عقل سلیم کے بالکل موافق۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، فرمایا اسے کوئی ٹیڑھا نہیں بنایا، کسی قسم کی کجی نہیں رکھی۔ قیماً، قرآن مجید کی دوسری صفت قیماً، مستقیم، راہ راست پر، اور صرف خود راہ راست پر نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے والی یہ مقدس کتاب ہے۔ قیماً کا ایک ترجمہ تو مستقیماً ہے، یعنی سیدھی مقدس کتاب، اور دوسری تفسیر اس طرح ہے کہ یہ قیماً یعنی کفیل ہے، ضامن ہے انسان کے تمام دنیوی اخروی جتنے بھی مسالے، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، ان سب کا پورا لحاظ اس کلام مقدس میں رکھا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ کلام مقدس ان بدبخت لوگوں کو انجام بد سے ڈرائے جو کفر و شرک کی غلاظت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے ماشاءاللہ مؤمنین اپنے باطن کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اپنے ظاہر کو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یعنی یہاں پر دو باتیں کہ سعادت اخروی کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ دو نے ان کو خوشخبریاں سنائیں، ان لہم اجرا حسنا، ایک تو فرمایا انہیں رب العالمین کی طرف سے بہترین اجر ملے گا، اور آگے دوسری نعمت ماکثین فیہ ابدا، وہ جو جنت کا رہنا وہ چند روز کا نہیں ہوگا بلکہ فرماتے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ آگے فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کفار کے اندر ایک بہت بڑی خامی تھی اس دور میں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ایک تو مکۃ المکرمہ کے لوگ ان کا یہ عقیدہ تھا وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یعنی علیاذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ 16ویں پارے میں موجود ہے۔ اور اس طرح
دوسرا مدینہ عالیہ کے یہودی، ان کا عقیدہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 10واں پارہ سورہ توبہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح عیسائی لوگ نجران کے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کلام مقدس بالخصوص ان لوگوں کو انجام بد سے ڈرا رہا ہے جو نعوذ باللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ما لہم بہ من علم، ما لہم بہ من علم، اس بات کے لیے کہ بھئی رب العالمین کے لیے کوئی اولاد ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی مستند بات ہو، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، محض اندھی تقلید ہے۔ فرماتے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اتنا بڑا بول ہے کہ فرماتے ہیں جو یہ لوگ منہ سے نکال رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ رب العالمین کے لیے اولاد تجویز کرنا، اولاد کا عقیدہ رکھنا، یہ اتنا بڑا کلام، اتنی ایک بڑی بات، اتنا بہتان عظیم کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے۔ فرماتے ہیں وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں، یہ اتنا بڑا بول ہے کہ رب العالمین کی طرف ایک جھوٹ بولنا، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن مجید کی اوصاف بیان ہوئی۔ سورہ کہف کی ابتدا میں رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس عظیم ذات کے لیے جس نے اپنے خاص بندے یعنی پیغمبر علیہ السلام پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ پھر اس کتاب کی 2 وصفیں بیان فرمائیں۔ آگے آقا علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ بدبخت لوگ جو قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں یہ محض نفس کے غلام ہیں، ما لہم بہ من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی مضبوط و محکم دلیل نہیں۔ آج کی آیات میں آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام ہر وقت متفکر رہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ قرآن مجید کو سن لیں اور قرآن مجید کے احکامات میں غور و فکر کر لیں اور بات کو مان لیں۔ اس فکر میں آقا علیہ السلام اس قدر غمگین ہوتے تھے کہ قریب تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ تو اس پر یہ مبارک آیات اتری فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فرمایا اگر یہ بدبخت لوگ آپ کی اور قرآن کی باتوں کو نہ مانیں تو آپ اس قدر غمگین نہ ہوں کہ اپنے آپ کو تکلیف دے دیں، بلکہ ابلغہم رسالۃ اللہ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، فرمایا آپ تو دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر چکے یا کر رہے ہیں، بہرحال آپ ہر حال میں کامیاب ہیں۔ اگر اشقیاء یہ بدبخت لوگ بات کو نہ مانیں تو انہی ہی کا نقصان ہے، لہذا آپ ان کے کفر کے نتیجے میں متفکر نہ ہوں۔ پھر آگے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پیغمبر علیہ السلام کے جو متبعین ہیں، مومنین و صادقین، انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ دنیا کی زینت ہے، سامان بہار، یہ ہم نے
پیدا اس لیے کیا تاکہ اس دنیا کی رونق، یہ چند روزہ بہار، یہ دل فریبی منظر فرماتے ہیں اس کے ذریعے ہم امتحان لیں کہ کون ہے جو اس عالم میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمییز کر کے رب العالمین کی فرما برداری کی طرف جھپٹتا ہے، یا الیاذ باللہ ان نعمتوں پر جھک کر، ان نعمتوں میں مدہوش ہو کر آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آگے فرمایا ایک دن آئے گا رب العالمین اس پوری دنیا وما فیہا، آسمان وما علیہا کو نیست و نابود کر کے اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جروزہ فرماتے ہیں اس طرح کہ اس میں کوئی انبات نہیں، یعنی کوئی جمانے کی جو صلاحیت ہے، فرماتے ہیں لیس فیہا شجر ولا نبات، نہ کوئی درخت ہوگا نہ کوئی گھاس ہوگا، ایک پتا تک نہیں رہے گا۔ فرمایا گیا جو لوگ اس دنیا کے بناؤ سنگھار پر فریفتہ ہو کر وہ آخرت کو الیاذ باللہ بھول جاتے ہیں، انہیں سمجھایا گیا کہ دنیوی ساز و سامان اور مادی ترقی تم کتنی بھی کر لو، حتیٰ کہ پوری دنیا کو لالہ و گلزار بنا لو، لیکن جب تک آسمانی ہدایت اور روحانی دولت سے تم الیاذ باللہ محروم ہو تو سمجھ لو کہ ابدی نجات اور فلاح سے بھی تم دور ہو، ناکامی تمہارے قدم چومے گی۔ ہاں، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب العالمین کی خوشنودی پر دنیا کی ہر فانی چیز کو قربان کر کے رائے حق پر چلنے کے لیے کسی تکلیف سے نہیں گھبراتا، وہ تو ہر وقت آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر رب العالمین کی طرف سے دستگیری ہوتی ہے، غرض وہ ہر وقت اس بات پر نظر کہ رب العالمین کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں جو آزمائش گاہ ہے، الہی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے کی، دین پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور رب العالمین کی نازل کی ہوئی اس مقدس کتاب کا ہمیں متبع بنا دے۔ مولا ہمارے وجود کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولا اپنی رحمت اور ہدایت سے نواز دے۔ مولا